لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس سورہ یوسف آیت نمبر 87. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. ترجمہ شروع کرنے سے پہلے گزشتہ ہمارے دروس میں جو آیت گزری تھی وَإِن يَسْرَقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ، چونکہ اردو تفسیر والوں نے اس چیز کو بیان نہیں کیا ہے اور ظاہر بات ہے کہ ایک چیز کو سمجھنا ہے تو اس کی وضاحت کہہ دیتا ہوں کہ یوسف کے بھائیوں نے یوں کہا جب وہ پیالہ ملا تو پیالہ جو رکھا گیا تھا کسی کو پتہ نہیں، صرف یوسف علیہ السلام اور وہ جو رکھنے والا اور اعلان کرنے والے کوئی پتہ نہیں تھا، لہٰذا وہ یہی سمجھتے تھے کہ پیالہ بنیامین نے چوری کیا. اب جب واپس آئے تو انہوں نے یوں کہا، اب اس وقت کیا کہا کہ اگر چوری کیا ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کیا تھا. یہ مسئلہ ابھی واضح نہیں ہوا. تو اس میں پہلی ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مفسرین نے بیان کیا ہے ان کا نقطہ نظر سب کا ایک ہے. وہ کیا؟ اس کو سمجھیں کہ امراۃ العزیز نے پہلے جو کہہ دیا کہ ہے طلق کہ آ جائیے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ آخر تک اس کے ساتھ یہی رویہ رہے، تو انہوں نے ترجمے میں مزید قواعد اور تعویل کی، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا یہ قول بھی بیان کیا برا، اور سہیلیوں میں جب اس نے آپ یوسف کی پاکیزگی بیان کی اسے بھی بیان کیا. سہیلیوں میں کہی تھی نا کہ میں نے اسے مائل کیا اور وہ تو بچتا رہا. پھر دربار میں اس نے صرف یہی نہیں، یوسف کی پاکیزگی ہی نہیں بلکہ اپنے گناہ کا بھی اعتراف کیا اور اس پر عذر بھی کیا اور غفور رحیم کا بھی نام لی. تو اسی طریقے سے یوسف کے جو بھائی تھے انہوں نے کیا کہا تھا، اس چیز کو سمجھ جائیے کہ ہمارے ابا بھیڑیا کھا گیا. ٹھیک ہے، تو بھیڑیا کھا گیا یہ بات کہاں سے پیدا ہوئی؟ کیا ان کی تخلیق تھی؟ ان کا تو پلاننگ یہ تھا کہ اقتلو. دوسرا ان کا مشورہ کیا تھا کہ کنویں میں ڈالو. تو کنویں میں ڈالتے وقت ان کی جو ذہن میں جو بات آئی وہ کہاں سے آئی؟ اس کو آپ سمجھیں. یہ بات انہوں نے جو دماغ میں سیو تھے نا وہ لی. کیا کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے؟ انی اخاف ان یاکلہ الذئب.
مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا ایسے کھا لے وانتم غافلون، یہ ان کے ذہن میں محفوظ تھی، اسی کو انہوں نے پلٹا دیا. اب آپ کو مدد ملے گی. تو جب انہوں نے یوں کہا کہ اگر اس نے بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی، بات کہاں سے آئی؟ ان کے دماغ میں سیو تھی. اچھا یہ چیز اپنی تفسیروں میں نہیں. اب میں علامہ قرطبی کا بیان میں کرتا ہوں، اس کو آپ غور سے سنیں. اور بھی کئی روایت ہیں کہ یعقوب ان کے یوسف علیہ السلام کے دادا کا بھی ذکر ہے، اسے بھی میں پیش نہیں کرتا لیکن ہے کتابوں میں، ماسٹر کتابوں میں. اور ایک دادی کا بھی ذکر ہے، چاچی کا بھی ذکر ہے. تو یہ جو واقعہ میں سناتا ہوں یہ آپ کو مدد کرے گا کہ یہ کیا چوری ہوئی. سب سے پہلے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ شریعت یعقوب میں یہ دستور تھا کہ اگر کسی نے کسی کی چوری کی ہے، مان لیجئے کہ ایک چرواہے نے بکری کسی کی لے لی، ذبح کر کے کھا گیا، ذبح کیا یا بیچ دیا کسی کو، تو شریعت میں کیا تھا کہ آپ کی بکری اس نے چوری کی ہے، اس کو آپ رکھ لو. اب کب تک رکھو؟ اپنی بکری وصول کرو. یہ طریقہ تھا. اب سنیے، اب یہ بھی طریقہ ہمارے یہاں معروف نہیں ہے، تو ہر جگہ یوں کہنا کہ مثال دینا کہ شریعت یعقوب میں یہ جائز تھا، ایسا نہیں ہے. تو سنیے، اب ایک دستور تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتدائی سال کہاں لے کر گئے تھے؟ مکہ سے باہر. تو یہ ایک دستور تھا عربوں کا، اگر شہر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو بستی میں لے جاتے تھے. اگر بستی میں پیدا ہوا ہے تو ایسی جگہ جس کا مکان کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہو یا کسی کھلے ندی کنارے ہو. چنانچہ یعقوب علیہ السلام کی بہن، اور یہ قصہ یہ میں بتلا رہا ہوں بات علامہ قرطبی کی، تو بات سمجھ میں اچھی طرح آ جائے گی. یعقوب علیہ السلام کی بہن انہیں لے گئی، کسے؟ یوسف کو. کتنے سال؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک مدت ہوتی ہے، 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال جو بھی تھی. اب یعقوب علیہ، لیکن اس کا دل ان پر بیٹھ گیا. کون سا دل؟ امراۃ العزیز والا نہیں. ہاں، اب وہ یوسف کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، اس کو انسیت ہو گئی ان سے. تو یعقوب علیہ السلام گئے بہن کے دروازے پر، کسے لینے؟ یوسف کو. بتائیے، تو اسے کچھ عجب سا لگا تو اس نے بولی کہ بعد میں کبھی. ہوتا ہے نا کہ ایسا تھوڑی کہ ابھی ہی نکال کے دے دو. اب اتنا تو اس نے کہہ دی. اب ایک چیز تخلیق فوراً اس نے پیدا نہیں کی، ایک چیز محفوظ تھی. سوچ رہی کہ کیا کروں، اب آئیں گے تو میں کیا کہوں. تو کیا محفوظ تھی کہ شریعت یعقوب میں چور کرنے والوں کو وہ روکا جا سکتا ہے. تو اس نے یہ ترکیب سوچی. دیکھ کیسی ترکیب سوچی. اب روایت علامہ قرطبی کے جو خنجر آتا ہے نا، اس کا خنجر رکھنے کا خول یہ سونے کا چاندی کا رہتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے اندر چھپا دی. اب بچے ہیں، انہیں کیا پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. اب مورتی والی روایت کو ضعیف، وہ بھی یہ مورتی نہیں ہے، توجہ ہماری جاتی ہے اس مورتی کی طرف. مورتی نہیں، سونے کی ایسی شکل اس کو محفوظ کرنے کی. لیکن یہ روایت بہت عمدہ ہے. اور اس کے بعد شور کر دی کہ میرا خنجر کا کھول غائب ہو گیا. اب بستی شور ہو گیا، اور آخر میں تلاشی کہاں سے لی؟ تو چور ہوئے. اب یعقوب علیہ السلام کیا کرتے؟ شریعت تو وہی لائے تھے نا، تو وہ یوسف علیہ السلام رہ گئے. یہ تھا ماجرا. یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ انہوں نے چوری نہیں کی، یعقوب بھی جانتے تھے کہ چوری نہیں کی. سب اب واپس کب آئے گا؟ یا تو وہ بڑھیا مر گئی، پھر یوسف علیہ السلام ادھر آئے. تو یہ چیز ان کے ذہن میں تھی، وہ انہوں نے فوراً ادا کی. بات واضح ہو گئی. اب یوں کہنا کہ انہوں نے جھوٹ کہا، ہمارے مفسرین یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ کہا. نہیں، جھوٹ نہیں کہا. ان کے ذہن میں حالانکہ وہ چوری نہیں تھی، ایک ترکیب تھی، ایک تدبیر تھی. تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بنیامین نے چوری کی ہے نا. چوری سے یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے. تو یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں کہہ رہے ہیں، دیکھیے پہلی دفعہ آئے، دوسری دفعہ، اب یہ تیسری دفعہ انہیں مصر بھیج رہے ہیں. تو سنیے کیسا انداز ہے. یا بنی اذهبوا، اے میرے بچوں جاؤ. کہاں جاؤ؟ مصر. فتحسسوا من یوسف واخی. تحسس ترجمہ کرتا ہوں، پھر تحقیق کریں گے. خوب تلاش کرو
تو ہمیں لگے رہو، راز کو معلوم کرو بنیامین کی کیا حالت ہے. اس بات کو بھول جاؤ کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اس بات کو بھی بھول جاؤ کہ بنیامین چوری کے جرم میں پکڑا گیا، اور تلاش کرو. مگر کیا؟ من یوسف و اخی، یوسف یقین تھا انہیں کہ یہ کوئی تدبیر ہے. اچھا آپ سنیے، آپ آئیے پچھلی آیت میں انہو یاتہم بہم جمیعا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ تینوں کو اللہ لے آئے گا. تو تیسرا کون؟ گزشتہ آیت میں گزر چکا ہے، بڑا. اب یہاں دو ہی کا نام لے رہے ہیں، یاتی بہم جمیعا. کیا آپ جائیے، یہ تینوں کو اللہ تعالیٰ ملا دے گا، لے آئے گا. اب یہاں دو کا ذکر ہے، تو یہ کیسا حل کریں گے؟ دیکھیے، بنیامین ان کا کہنا تھا کہ چوری کے جرم میں پکڑے گئے، ٹھیک ہے. یوسف کہتے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا. اور تیسرا اس نے خود اختیار کیا کہ جب تک بابا مجھے نہیں بلائیں گے میں نہیں آؤں گا، یا اللہ فیصلہ کرے. تو اس کا خود اختیار کردہ، اور وہ مصر میں ہے، پتہ ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا. جب بنیامین کا سراغ لگا لوگے، چھڑا لوگے، تو وہ خود آ جائے گا. لہٰذا آیت میں کوئی تعارض نہیں، اس کو ذہن میں رکھیے. اچھا، ولا تیأسوا، اور مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ جو کافر ہے. گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مومن اور کافر میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ چاہے پہاڑوں جیسی مشکلات آئیں، سمندروں جیسا طوفان، لیکن مومن آدمی ڈٹے رہتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. یہ وہ کہنا چاہتے ہیں. لیکن اب آپ کو میں لے چلتا ہوں سورہ حجرات کی آیت نمبر 12. خالی سن لیں، جانے کی ضرورت نہیں. یہاں پر ہے فتحسسوا، ہے نا، تحسسوا. جانتے ہیں جس نے اردو بنائی، اردو کی جو اس نے تخلیق کی، یہاں سے بنائی. آپ جانتے ہیں حواس سے خمسہ، یہ ہے حواس سے خمسہ. حواس سے خمسہ یہاں سے تحسس، آنکھ، ناک، کان، زبان، ہے نا، سنا. تو جائیے، آنکھوں سے دیکھیے، کانوں سے سنیے، منہ سے بولیے، ہاتھ ٹٹولی، اور حواس سے خمسہ استعمال کریں. لیکن اب یہ ہے حواس سے خمسہ تحسس، مثبت، یعنی کسی چیز کے کرنے کا حکم، تاکہ قرآن کے الفاظ آپ کو یاد ہوں. سورہ حجرات میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا من الظن ان بعض الاثم ولا تجسسوا. کیا ہے؟ ولا، دیکھو باب ایک ہی ہے، تحسسوا، تجسسوا. وہ بھی تفعول سے، یہ بھی تفعول سے، معنی بھی ایک، اس میں صرف نقطہ ہے. تو تجسسوا کے معنی کیا؟ جاسوسی کرو. تو جاسوسی کا مطلب کیا؟ تو ہمیں لگے رہو، ہے نا، تلاش کرو. کسی گاؤں میں جاؤ، کسی ملک میں جاؤ، کنٹری میں، ان کے راز کیا ہیں. دونوں کے معنی ایک، تجسس اور تحسس. لیکن دونوں کے معنی ایک، دونوں کا باب ایک، لیکن دونوں میں ظاہری اور باطنی فرق ہے، زمین و آسمان کا. اس کو یاد رکھیں. کیا فرق ہے؟ ایک ہے مثبت، ایک ہے منفی. میں اکثر کہتا ہوں مثبت پہلو، مثبت یعنی کسی کے کرنے کا حکم. دیکھو یہ مثبت ہے، تحسسوا، تو ہمیں لگے رہو، اس معمہ کو حل کرو. تو وہاں ہے ولا تجسسوا، منفی، تو ہمیں کسی کے مت لگے رہو. فرق ہوا نا؟ فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ جاسوسی مت کرو، کسی کے راز مت کھولو. تو اتنا یاد رکھ لیجئے کہ تجسس میں طلب شر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ طلب شر ہوا نا. اور تحسس میں طلب خیر. یہ فرق ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. روح اللہ، کیا مطلب روح اللہ؟ تو قرآن شریف میں روح آیا ہے، ریحان آیا ہے، روح آیا ہے. تو سنیے گا، روح کے معنی اللہ کی رحمت. تو اس کے ساتھ میں ریحان اور اس کے ساتھ میں ریحانہ. دوسرے واقعہ میں چلیے 89 نمبر آیت میں
فَأَمَّا الَّذِينَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيم. روح و ریحان و جنت نعیم. کیا مطلب؟ روحن یعنی اللہ کی رحمت اور ریحان یعنی رزق اور کیا ہمیشہ رہنے والی نعمتیں. تو یہ روحن ریحان. لیکن دوسرا لفظ آتا ہے روح. تو روح کے معنی کیا؟ روح کے کئی معنی ہوتے ہیں. روح کے معنی ایک تو جبریل تنزل الملائکۃ والروح آسان ہے فرشتے. دوسرے معنی سورہ نحل وہاں پر جائے آیت نمبر 2 ينزل الملائکۃ بالروح. فرشتوں کو وحی لے کر اتارتا ہے ہمارے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے. اب وحی کا ترجمہ کیسے کیے؟ انذروا کہ لوگوں کو ڈراؤ. تو وحی. اور روح کے معنی روح جسے ہم سمجھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. تو روح کے معنی وہی. روح کے معنی کیا؟ جو ہمارے جسم میں روح ہے. اور روح کے معنی فرشتے. اور روح کے معنی رحمت. اور روح کے معنی رزق. اس کو سمجھ لیجیے. البتہ گزشتہ ہم نے بیان کیا تھا کہ نفس اور روح میں فرق ہے. نفس بعضوں نے کہا ہے کہ نفس اور روح ایک ہی چیز ہے مگر درست نہیں. اس لیے کہ نفس امارۃ بالسوء ہوتا ہے, نفس لوامہ ہوتا ہے, نفس مطمئنہ ہوتا ہے. روح نہ لوامہ ہوتی ہے نہ امارہ ہوتی ہے. روح الگ چیز ہے. جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو کتنے نفوس, نفس اور جان ایک ہے, کتنی جانیں ختم ہوئی, لیکن روح کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها. تو نفس کو قبض کرتا ہے, روح تو اپنی جگہ پر فرشتے لے کر جاتے ہیں. تو روح میں اور نفس میں فرق ہے. اب یہ مسائل اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ویسے بھی اگر تفسیر پڑھیں گے تو 2-3 تفسیریں اردو کی پڑھ لیتے ہیں, پھر بھی مسائل حل نہیں ہوتے. تو یہ تحقیق ہے کہ روح. اچھا, روح کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی خالقم بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي. کہ میں مجسمہ بناؤں گا جب روح پھونکوں گا. دیکھیے یہ ہے روح, اللہ تعالیٰ پھونکتے ہیں. آدم علیہ السلام کے پتلے میں کس نے روح پھونکا؟ اللہ تبارک تعالیٰ. یہ ہے روح. تو کیا پوچھتے ہو؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. آپ کو علم بہت کم دیا گیا ہے. من امر اللہ. لیکن جو کلام پاک میں احادیث میں اسے میں سامنے رکھتا ہوں کہ روح کیا ہے. جب حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو کس نے پھونکا؟ پہلے تو مجسمے میں پھونکا, پھر آدم میں پھونکا گیا. اور آسان ہے, مریم علیہ السلام جب عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش ہوئی تو جبریل کو بھیجا گیا. غسل کرتے وقت داخل ہوئے تو بولتے انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ, کہ یہ کون داخل ہوا؟ تو انہوں نے بشارت دی, روح پھونک دی. اچھا, جتنے بھی یہ پیدا ہوتے ہیں یہ شادی بیاہ تو ظاہری اسباب ہیں. حدیث ہے واضح کہ جب 120 دن ہوتے ہیں 3 چلے کیا تو فرشتہ آتا ہے, کہتا ہے ينفخ فیہ الروح. دیکھیں اب فرشتہ روح پھونکتا ہے. تو یہ روح کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اور پوچھتا ہے اللہ سے کیا لکھوں, اس کی عمر کتنی لکھوں, اس کا رزق کتنا لکھوں, اس کو سعید لکھوں, اس کو بد میں لکھوں, یہ سب لکھتا ہے. تو یہ ہے روح. تو روح کے معنی میں اتنا کافی ہے کہ روح کا ذکر احادیث میں ہے, روح کا ذکر کلام پاک میں ہے, لیکن اس سے زیادہ تحقیق لوگ کر نہیں سکتے کہ وہ ہے کیا چیز روح. بس وہ روح. تو اس روح کے حساب سے اب ہم چلتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ جائیے تلاش کیجئے, روح میں لگے رہیے اور مایوس نہ ہوئیے. اچھا, اب اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جب یہ مصر پہنچے ہیں تو حالات کیسے تھے؟ قحط سالی کے. اس کو ذہن میں رکھیے. بدحالی کے. جو چیز 100 کی ہو 200 میں بھی مل رہی ہوگی, جیسے آج کل کے حالات میں ہوتا ہے, موسم میں تبدیلی ہو جاتی, یہ حالت تھی. اور بالکل یعنی یوں سمجھے کہ ایسی بدحالی تو ایسی وضع و قطع لے کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ذکر اب ان کے ٹوہ لگانے کا نہیں کرتے. کیا ٹوہ لگائیں گے, کہاں جائیں گے,
سوچا کہ یہ ہمارے ساتھ ایک محسن ہے، چلو وہیں جا کے بات کرتے ہیں. کس کی؟ بنیامین کی. یوسف کو کہاں تلاش کریں گے؟ وہ تو کنویں میں پھینک کر آئے تھے. تو کیسا انداز ہے ذرا سنیے، کیسی دردناک تقریر ہے، کیسے الفاظ ہیں کہ یوسف کا دل دہل جاتا ہے، آنسو بہہ پڑتے ہیں. پھر جواب یوسف کیا ہے، بس اسے سننا ہے تو سنیے. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. کیسی تقریر ہے؟ داخل ہوئے تو بولے اے عزیز، مسنا وأهلنا، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو. اللہ ہم کون؟ یوسف کے بھی بھائی. گھر والے کون؟ یوسف کے بھی گھر والے. انہیں پتہ نہیں نا. یوسف سن رہے ہیں ہمیں، گھر والوں کو. الضر، تکلیف پہنچی. کیوں تکلیف پہنچی؟ قحط کی وجہ سے، بھوک پیاس. وجئنا ببضاعة مزجاة، پیسے سب ختم ہو گئے جو بھی تھے، وہ یہ بچا ہے. مزجاتن، ببضاع یعنی پونجی، اور مزجاتن یعنی ردی، نوٹ جس پر نمبر نہ ہو. ایسے دینار ان کے پاس، درہم تھے اس وقت کے، کہ لوگوں نے لینے سے انکار کر دیا. تو مزجاتن یعنی ایسی پونجی جو نہ چلنے والی. کیسی بدحالی. کہتے ہیں کہ عزیز ہمیں گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی، اور یہ ہم پونجی لائے ہیں، یہ لوگوں نے ٹھکرا دی، یہ قابل قبول نہیں. اس کے باوجود فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، چونکہ ہماری بدحالی کو دیکھتے ہوئے ہمیں پورا غلہ دے دو. پونجی ایک تو کم بھی تھی، پھر بیکار تھی، پھر کہہ رہے ہیں پورا دے دو. اگر 100 روپے ہیں تو 1000 کا مال دے دو. ٹھیک ہے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور صدقہ کرو. کیسی تقریر ہوئی، کیسی تقریر. یوسف برداشت کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہمارے ابا کی بینائی بھی رو کے ختم ہوئی پہلی باتوں میں. اور چونکہ فوراً ہی داخل نہیں ہوئے، آئے، بٹھائے، پانی پیا، اور پھر دربار میں راشن لینے کے لیے. تو تصدق علینا، اور صدقہ کرو. پھر کہتے ہیں کہ تم صدقہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کا بدلہ دیتا ہے. اب صدقہ کیا؟ بہت اچھا ہے. اگر نکلنا ہے میدان سے تو یہ بات تو بہت آسان ہے کہ کیا شریعت یعقوب میں صدقہ جائز تھا، لیکن ایسا نہیں. ہر جگہ پر شریعت یعقوبی، شریعت موسوی نکل گئے میدان سے، ایسا نہیں ہے. اور آج وہ موقع ہے کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ صدقہ اور زکوٰۃ کیا مطلب. دیکھیے سورہ کی 60 نمبر آیت لے لیجئے. ابھی تک لوگوں کو خلیص ہے، نہیں سمجھ پاتے. کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، ہے نا، والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، 4، اور پھر 4 ہیں تو پھر رقاب، والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، 8. تو لوگوں کے سمجھ میں یہ ہر عالم یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ. اچھا لکھا ہے صدقہ، انما الصدقات، پھر آپ زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں جبکہ نیچے لکھا ہے فریضۃ من اللہ. کیا لکھا ہے؟ فریضۃ من اللہ. اب کہتے ہیں علماء کا، اہل علم کا اتفاق ہے. اتفاق کی بات نہیں ہو رہی ہے. اب سنیے، زکوٰۃ، صدقہ، عطیہ، ہدیہ، کیا فرق ہے؟ اب تو ہم لوگوں کو عادت ہو گئی نا بھائی، اس میں جنس، جمل کسے کہیں گے، ناکا کسے کہیں گے، تو صدقہ کسے کہیں گے، زکوٰۃ کسے کہیں گے. صدقہ اس میں جنس ہے. صدقہ کیا ہے؟ اس میں عبادت کیا ہے؟ اس میں جنس ہے. ایک انسان عبادت کرتا ہے تو نماز کیا ہے؟ عبادت کا ایک جز ہے. عبادت ہے نا، آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں، عبادت کا ایک جز ہے. تو صدقہ کیا ہے؟ اس میں جنس ہے. صدقہ کا مطلب کیا؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرے، اس کا نام ہے صدقہ. یہ یاد رکھنا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اب یہ صدقہ
اگر وہ محدود صدقہ ہے فرض تو اس کا نام زکات. تو زکات بھی صدقے کا ایک جز ہے، لیکن کیا محدود ہے؟ محدود کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ 85 گرام سونا 600 گرام چاندی اگر آپ کے پاس ہے، پھر دوسری شرط سال گزرا ہے، محدود ہوا کہ نہیں؟ کیا کہیں گے محدود؟ یعنی تنگ، لمیٹڈ. ہاں لمٹ ہے. پھر 8 مصارف، چلیے یہاں بھی محدود 8 مصارف ہے نا، 8 لوگوں کا ذکر ہے. تو صدقہ تو بہت بڑا ہے. یہ ہے زکات. تو زکات کیا ہے؟ صدقے کا ایک جز ہے. اچھا اب چلیے صدقہ. صدقہ کسے کہیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ دے دو. آپ نے کسی سے بھلی بات کہی، کوئی شخص آیا مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دو، ہاں میرے پاس نہیں، میں نہیں دے سکتا، اللہ آپ کو دے. صدقہ صدقہ ہوا کہ نہیں؟ تو صدقہ ذرا وسیع ہے، لیکن شرط ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے. آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کہ وہ مسائل فلات یا کچھ دے دیا، تو 85 گرام سونے کی شرط ہے، 600 گرام چاندی کی شرط ہے، 8 مصارف شرط ہیں، تو وسیع ہوا نہیں؟ ہاں. تو یہ ہے صدقہ. اب لوگوں کو کیا ہوا پتہ نہیں، صدقہ سے گھبراتے ہیں، جبکہ زکات بھی صدقہ ہے. تو صدقہ جو آل رسول پر منع ہے وہ کون سا صدقہ؟ زکات. عطیہ بھی صدقہ ہے، اس لیے کہ آپ کی، لیکن عطیہ اور بھی وسیع ہے. نمبر یاد رکھیے، زکات تنگ ہے، پھر صدقہ اس سے وسیع، عطیہ اس سے بھی وسیع. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. وہ کیسے؟ جب آپ کسی کو عطیہ دیتے ہیں، عطیہ کو آپ کیا کہیں گے؟ بخشش یا گفٹ دیتے ہیں نا. تو اس میں یہ وسعت ہے کہ اللہ کی رضا کی نیت کی ضرورت نہیں. اب آپ تعجب کریں گے یہ کیسے؟ بھائی آپ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں تو اس میں اللہ کی رضا کہ آپ دے رہے ہیں گفٹ، وہ بھی پیسے والے، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دے دو، عطیہ دے دو، گفٹ دے دو، محبت پیدا کرو، اجر ملے گا نہیں. لیکن آپ کی نیت کیا ہے؟ پڑوسی کا بیٹا آج امتحان میں کامیاب ہوا، ٹھیک ہے، آپ نے سوچا کامیاب ہوا، ایک 500 روپے کا گفٹ لا کے دے دو. کیا مطلب؟ اللہ کی رضا، بچے کی حوصلہ افزائی. دیکھو وسیع ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب لوگ یہ سنیں گے تو عطیہ دینا بند کر دیں گے، جی بولیں گے اللہ کی رضا نہیں. ایسا تو نہیں ہے نا. یہ وسیع ہے. کیا ہے؟ دیکھیے یہاں بھی خدمت ہو رہی ہے. آپ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے. تو اس کا نام کیا رکھا؟ عطیہ. کیا رکھا؟ عطیہ نام رکھا ہے. دیکھیے نام کتنا اچھا ہے. تو یہی بات ہے کہ مساجد کے لیے جو ہم دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ عطیہ. زکات نہیں. زکات کے تو مصرف ہے نا، انما الصدقہ، یہ 8 مصرف ہیں. اور یہاں اکثر لوگوں کا یہ رواج ہے، مدرسوں کے لیے زکات کی رقم عمارتوں کے لیے استعمال نہیں کی جاتی. ہمارے یہاں چونکہ حالات ایسے ہیں کہ زکات کے بغیر مدارس چلتے نہیں، لوگ عطیہ دیتے ہی نہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ اب یہی مشکلات پیش آئی ہیں کس کی؟ سید لوگوں کی. تو کوشش تو کریں گے کہ بھائی ان کو عطیہ دے دیں. اب دیکھیے آپ وہاں عطیہ دیں گے تو بہرحال یہ فرق ہے کس کا؟ زکات اور صدقہ اور عطیہ. اتنا کافی ہے. اب آپ کی چیز ذہن میں آئی کہ زکات، یہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے اس میں کیا ہے؟ زکات ہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تصدقہ لینا، زکات نہیں مانگ رہے ہیں. اب ہم اور کرتے ہیں نا، یہ زکات نہیں مانگ رہے ہیں. لہٰذا یوں کہنا کہ شریعت یعقوب میں زکات نبیوں کو جائز تھی نا، یہ زکات نہیں مانگ رہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری پونجی کام نہیں آ سکتی، نکمی ہے اور کم بھی ہے، تو جو تم ہمیں غلہ دو گے یہ صدقہ. اب واضح ہوئی بات. تو کہتے ہیں وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا. اچھا، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو صلہ دیتا ہے. یوسف کا دل بھر آیا اور وحی الہی بھی ہوئی. اب بتا دو انہیں. کیا بتا دو؟ اس کے پہلے بھی ان کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ بتا دو، تو بولے نہیں. کیوں؟ چونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایسا ماحول پیدا ہو کہ ان کے اندر یہ انکساری آ جائے اور اپنے غلطی کا اعتراف کریں. جو اعتراف کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی کے انتظار میں تھے. اب ان کا بھی دل بھر آیا. تو دیکھیے کیا کہتے ہیں،
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، کہتے ہیں کہ تم پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم نادان تھے. دیکھیں جاہل کے معنی کیا؟ نادان. وہ تو علم والے تھے. علم کی ضد نہیں ہے، عقل کی ضد ہے، یعنی تم نے عقل سے کام نہیں لیا. اچھا کیا کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ مطلب ہے کہ بنیامین کے ساتھ بھی ان کا یہی حشر تھا. جی بتائیے کیا اثر ہوگا؟ فوراً بولے قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فوراً بولے کہ کیا تو ہی یوسف ہے؟ کیسے پہچانا؟ اب یہاں من گھڑت روایتیں کہ اپنا سر کا جو رکھا تھا تاج وہ اتار دیا. نہیں، بات نہیں ہے. دیکھیے ہمارے بھی بچپن کے ساتھی ہوتے ہیں جس چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی ہے، 50 سال کے بعد ملے، جانتے ہو مجھے؟ نہیں پہچانے. ذرا تو کچھ بات، تو اگر ذرا سا کہہ دیا کہ میں تمہارے فلانے بورڈنگ کا ساتھی ہوں، فوراً آپ ہیں، یہ بات ہو گئی اور کچھ نہیں. کوئی تاج بھی نہیں اتارا. انہوں نے کیا کہا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے بارے میں کیا کیا؟ 3 چیزیں ہیں یہاں پر. اچھا یہ یوسف کو جانتا ہے، بھائی کو بھی جانتا ہے اور ہمیں بھی جانتا ہے. تینوں کی طرف متوجہ نا. تم نے کس کے ساتھ؟ یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ. تو انہوں نے فوراً لوٹا، ارے یہ وہی تو نہیں جسے ہم نے کنویں میں پھینکا تھا. یہ بات ہوئی اور کچھ نہیں. تو فوراً بولے لانت یوسف. انہوں نے فوراً کہا، اب مناسب نہیں سمجھا، انا یوسف وہذا اخی. مگر سنیے اخلاق کریمانہ کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. یوں نہیں کہا، صرف تذکرہ کیا کہ تم نے یہ فعل کیا اور تم ناداں تھے اور چھوڑ دیا. فوراً احسان کا ذکر، اللہ نے ہم پر احسان کیا. اس لیے کہ وہ جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور وہ خود اعتبار کرتے تھے، کہتے تھے کہ انک نراک من المحسنین. تو کیا مطلب؟ دیکھیں کیسے متوجہ کرایا. پرہیزگاری، جانتے ہیں پرہیزگاری کے لغوی معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اتقوا النار، نار سے ڈرو. یہاں کا کیا مطلب ہے پرہیزگاری کا؟ جو یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی دل میں جم جائے. اور صرف جمنا ہی نہیں، دیکھیے ہر ایک کو آخرت کا خوف ہے. ہم کہتے ہیں بھائی اللہ سے ڈرو. کسی کو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے تو خوش ہوگا، مگر پھر وہی عمل. اس کا مطلب ڈر ہے لیکن استقرار نہیں پکڑا ہے، جمع نہیں ہوا ہے، ابھی جم نہیں گیا ہے. تو قلب میں یہ قلبی کیفیت ہے کہ تقوی دل میں ہو، پھر ایسا استقرار پکڑے اللہ کی عظمت و جلالت کے گناہ کی طرف اس کا دل مائل نہ ہو. یہ تقوی. تو انہوں نے صبر کیا. جب امراۃ العزیز نے بلائی تو صبر کے معنی کیا؟ خواہشات نفس کو روک کے. ایک چیز، جب جیل میں گئے تو ابتلا آزمائش، دربار کو چھوڑ کر میں بیٹھے، وہاں بھی صبر کیا. اور امراۃ العزیز نے ظلم کیے، تہمت لگائی، صبر کیا. یہ ہے صبر. ہر جگہ صبر. اور ابھی اپنے بھائیوں پر بھی صبر کریں، کوئی بات نہیں کی سوائے کہ ذکر کر دیا بس. تو جو کوئی ایسے اوصاف اختیار کرے گا تو فوراً بول پڑے. کیا بول پڑے؟ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. بولے اللہ کی قسم، آثرک، اللہ نے تمہیں ہم پر ترجیح دی اور ہم جان بوجھ کر غلطی کرنے والے تھے. کیا اعتراف، اور یہی چاہتے تھے. کیا بولتے ہیں فوراً؟ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. کیسا کریمانہ بات. لا تثریب، اب وہ گھبرا گئے نا کہ یہ تو اب بادشاہ ہوا ہے. لا تثریب کیا معنی؟ لا تثریب کے گرفت نہیں، لیکن گرفت نہیں سے حق ادا نہیں ہوتا. تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی سرزنش نہیں. گرفت نہیں کا مطلب حق ادا نہیں ہوگا، ملامت نہیں. پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، یغفر اللہ لکم. فوراً میں کیا میری تو معافی ہو چکی،
جب کہا کہ لا تثریب علیکم، میری طرف سے معاف، اللہ بھی معاف کرے، دعا بھی دے دی، اور یقین ہے کہ وہ معاف کرے گا، اس لیے کہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ اب دیکھیے یہ دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا ہے، اور ایک تیسری دعا آ رہی ہے یعقوب علیہ السلام کی۔ کئی لوگوں نے پہلے ہی سوال کر چکے ہیں، میں نے کہا جب آئے گا وقت تو دوسری دعا سنیے۔ یہ ہے انبیاء، فاتحہ نفوس، فتح مکہ کے موقع پر معاف کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مجرموں کو۔ جانتے ہیں ابو سفیان، اتنی دشمنی نہیں تھی، لیکن جنگ بدر میں تھے، احد میں تھے، لوگ آ رہے ہیں، عباس چچائے رسول، ام رسول جاتے ہیں ابو سفیان کے پاس، چلو ظاہر تھے گھبراہٹ تو ہوگی نا کہیں، بولے دیکھو جاؤ اور یوں کہو لا تثریب علیکم۔ کیا کہو؟ کیا مطلب؟ الٹا کیسے؟ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا تھا، یہ رسول سے کہہ رہے ہیں، مطلب کیا کہ محمد یوسف کا ذکر کرو جو سورہ تم پہ نازل ہوئی ہے، یہ مطلب ہے نا، تو جا کے کہو۔ تو آئے، ابن عباس ساتھ میں لے کر آئے، اس لیے کئی لوگوں نے کوشش کی آ جائیے، دیکھو اکرمہ کی بیوی اکرمہ کو لے آئی، تو اس طریقے سے آ رہے ہیں، تو آ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ لا تثریب علیکم۔ کیا جواب ملتا ہے؟ قد غفر اللہ لک ولمن علمک، تجھے اللہ معاف کیا اور جس نے تجھے سکھایا اسے بھی اللہ۔ یہ ہے مغفرت۔ تو یہ دعا ہوئی۔ اب تیسری دعا یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سأستغفر، تو وہ اپنی جگہ پر۔ تو سنیے، اب کچھ عرصے کے بعد جب وضاحت ہوئی تو اپنا قمیص اتار دیا، اور سنیے، اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ اپنا قمیص اتار دیا، لے جاؤ میرا ایک قمیص، کیونکہ معلوم ہوا نا کہ آنکھ بینائی چلی گئی ہے، اور ڈال دو علی وجہ ابی یاتی بصیرا، ڈال دو چہرے پر تو آنکھیں نکل آئیں گی، اور اس کے بعد ساروں کو لے آؤ۔ بات ختم ہو گئی۔ اب یہ چلتے ہیں، سنیے، اب کرتا، اب یہ تیسرا کرتا ہے۔ پہلا کرتا کون سا؟ کیا ہے؟ دمبے کا خون لگا جو امراۃ العزیز نے چاک کی، یہ رشمی۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ جب فصلت العیر، فصل کسے کہیں گے یہاں؟ کلاش، چونکہ 5ویں سے 6 علیحدہ ہوتی ہے نا، تو یہ مصر سے نکل گئے، عیر یعنی قافلہ ان کا۔ اچھا، یہ مصر سے باہر نکلے تو ان کے ابا نے کہا لأجد ریح یوسف، کیونکہ اس کرتے میں پسینہ لگا تھا، بولے کہ مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ یوسف کی بو آ رہی ہے۔ ہاں، لولا ان تفندون، فنت اگر تم مجھے سٹھیا ہوا نہ سمجھو، ٹھیک ہے، مگر یہ کیا بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں تھے، کتنے دن؟ 3 دن، کنعان کی ہی بستی میں کسی کونے کنویں میں تھے، مگر خوشبو نہیں آئی۔ خوشبو کیا؟ بو پسینے کی نہیں آئی۔ مصر میں کتنے سال تھے؟ لگائیے، 17 سے لے کر 30 تک، ہاں 12 سال 13 سال کا عرصہ، مگر محسوس نہیں ہوا۔ اور یہ تیسرا کرتا جب باہر نکلے تو کہہ رہے ہیں کہ اجد ریح یوسف۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے نہ کسی انسان میں مؤثر کوئی طاقت مؤثر حقیقی ہے، نہ کسی کرتے میں اثر ہے، چاہے وہ نبی کا ہو چاہے ولی کا ہو، اصل حقیقی مؤثر تاثیر دینے والا اوپر والا ہے۔ اگر کرتے میں تاثیر ہوتی تو وہ بتلا دیتا تھا کہ یوسف کنویں میں ہے، جی۔ تو تاثیر کس کی؟ حقیقی اللہ نے پیدا کی۔ اب یہ وقت تھا اور انہیں لہذا اب بعضوں نے لکھ دیا ہے کہ معجزہ، پھر بھی صحیح ہے، لیکن بات کو ہمیں سمجھنا ہے نا، 3 کرتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب ہمیں چاہیے، یہ کلام پاک ہمارے پاس ہے،
تو پھر یہ ہم جو چڑھواتے ہیں نا کیا غلاف، اس میں تاثیر کہاں سے آئی؟ یہ کیوں کر تاثیر آئی؟ اگر اس میں تاثیر ہوتی تو یہ کرتا آج تک سنبھال کے رکھتے کہ نہیں، اور ساروں کی بینائی اچھی آتی تھی نا. تو کسی کرتے میں تاثیر نہیں، کسی شخصیت میں نہیں، کسی قبر پر نہیں، کسی غلاف میں نہیں. یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے. تاثیر حقیقی کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ. تو انہوں نے کہا مگر سنیے ذرا جواب سنیے، اور یہ جو ہے ذلالک القدیم بہت اہم ہے ہمارے آپ کے لیے. ہم تو قصہ سن رہے ہیں یوسف علیہ السلام کا بہترین پیرائے میں، لیکن بہترین پیرائے سنیے آج. بولے کہ تاللہ اللہ کی قسم تم تو پرانی گمراہی میں ہی پڑے ہو. اللہ. اب سنیے صاحب، پہلے کہا تھا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، ابھی کہتے ہیں کہ تم ضلال مبین. کیا بات ہے؟ یعقوب کون ہے؟ نبی ہیں، چراغ ہے، چراغ روشن، اور روشن چراغ کی تعلیم پورے مصر میں پھیل گئی. عزیز مصر ایمان لایا، فرمان روا ایمان لایا، سارے اہلکار اغلبیت ایمان لائی، بتخدا ٹوٹ گیا. تو چراغ روشن ہے کہاں؟ کنعان میں روشنی پھیل رہی ہے مصر میں، اور کنعان ہی میں اندھیرا ہے. ہمارے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا ہے، مگر اب تو نہیں سمجھیں گے نا، اب تو اوپر اندھیرا ہے. اب کیا کہیں گے؟ مثال تو وہی دیں گے جی. تو یہ کیا مہم، آپ اس کو حل کیسے کریں گے؟ تو اس بات کو یاد رکھ لیجئے گا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے. یہ ستم ظریفی ہے کہ بڑی بڑی شخصیتیں، بڑی بڑی علامہ آپ کو ملیں گے، انبیاء، تو پھر علامہ کا کیا ذکر. یہ دیکھو نبی، تعلیم ہے، نور ہے، شعائیں ہیں، باہر پھیل رہی ہیں، دنیا استفادہ کر رہی ہے، لیکن اپنے گھر میں یہ حالت. تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جیسے کہ نوح علیہ السلام کی مثال لیجئے، لوط علیہ السلام کی لیجئے، آپ یہ نہ دیکھیے اس کی جو تعلیم جو سے دنیا منور ہو رہی ہے اس کا اسے اجر ملے گا. یہاں سے سبق ملا نا. یا آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو وہ تفسیر والے نہیں ہیں کہ ان بیٹوں کو ہمیشہ جھوٹا کہتے رہے، نہیں، یہ بھی حسنات کرنے والے ہیں، یہ بھی اعتراف کرنے والے ہیں، لیکن یہ ایک دستور ہے کہ چراغ روشن ہے، تعلیم ہے، دنیا لوٹ رہی ہے، گھر میں اندھیرا ہے. تو میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایسے کئی اشخاص موجود ہیں، لیکن لوگ انہیں تانا دیتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر کو دیکھو. نہیں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اب بیچارہ مصروفی زندگی گزر ہے، اس کے ظروف ہیں، تو سنیے گا. اب یہ کرتا وہاں پہنچ گیا. فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جب آیا بشارت دینے والا اور چہرے پر ڈالے، کہا تھا نا کہ چہرے پر ڈالو تو ایک دوڑتا ہوا گیا. فَارْتَدَّ بَصِيرًا، بینائی لوٹ آئی. اب پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے کہ بینائی گئی تھی نہیں گئی تھی. فَارْتَدَّ بَصِيرًا، بات ختم ہو گئی. کیا بولتے ہیں کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مطلب علم غیب کی نفی. اور تیسری دعا بھی آ گئی، تو تیسری دعا پہ آج ختم کرتے ہیں. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. اب فوراً بول دیے. دیکھا؟ اچھا سنیے، یہ یعقوب علیہ السلام بچوں سے ناراض تھے اس لیے کہ بھیڑیا کھا گیا. جب غلہ لے کر آئے نا تو انتظار کر رہے تھے، جب پہنچ گئے تو چلے گئے اندر. پوچھتے ہیں اماں کہاں ہیں؟ چلے گئے. ناراضگی ہوگی نا، تو ہمیشہ ناراض ہی رہتے تھے اور یہ محسوس کرے، اس لیے فوراً بول دیے ابانا استغفر لنا ذنوبنا. اس کو ذہن، چونکہ قصہ ہے اور سمجھ میں آنا چاہے، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. استغفروا ان قریب، کل، پرسوں. تو ایسا کیوں؟ بس اس کو سمجھا. بہت اہم ہے بچوں کے لیے، تو بہت ہی اہم. دیکھیے یہ دعا، زبانی دعا، غفر اللہ لک وغفر لمن علمک. اور یوسف نے کہا یغفر اللہ لکم وارحم الراحمین. یعقوب نہیں چاہتے. کیوں؟ ایک ہوتی ہے زبانی دعا، ایک ہوتی ہے دلی دعا. آپ سنتے ہیں دل سے جو نکلتی ہے پرواز اثر رکھتی ہے. کیا اثر پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. علامہ اقبال تو اس چیز کو سمجھے ہوئے تھے نا، تو اس کو سمجھے بس.
کیا مطلب؟ دل کی دعا، اور ہمیں ضرورت ہے دل کی دعا کی. تو پہلے اس کو سوچئے کہ یہ ظاہری دعا کے سے کچھ بات بننے والی نہیں تھی. اتنے سال ہو گئے. تو سنیے، پہلے باپ کہتے ہیں اللہ تجھے نعمت سے نوازے، نعمتوں سے نوازے، تیرا بھلا کرے. یا ہے کہ آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں، ملتے ہیں، دل میں کدورت ہے، نفرت ہے. جیسے کہ سفیر دوسرے ملک والے سے ملتا ہے، چلیے اچھی مثال ہے، ملتے ہیں، ان کا تبادلہ مسکراہٹ سے، ان کا تبادلہ مسکراہٹ سے، اندر کیا ہے؟ نفرت ہے نا. تو بتائیے کہ ظاہری دعا، ظاہری کلمات خیر، تعزیت کے بھی فون ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ کیا ہے؟ ظاہری دعا. تو باپ جب بیٹے سے کہے کہ ہاں بیٹا اللہ تعالیٰ بھلا کرے، اس کا نام کیا؟ ظاہری دعا. تو یاد رکھیے، باپ کی، ماں کی، استاد کی، باپ کے دوستوں کی دلی دعا لینے کی کوشش کیجیے. کیسی دعا؟ دلی. دیکھیے، ماں کی خدمت کرتے ہیں، ماں کو دعا دینے کی ضرورت نہیں. باپ کی اطاعت کرتے ہیں، باپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بیٹا تیرا اللہ بھلا کرے. نہیں، آپ کے عمل سے، آپ کے کرتوت سے، آپ کے فعل سے، آپ کے حرکات سے باپ خوش ہو گیا، دلی دعا فوراً لگ جاتی ہے، مل جاتی ہے. تو یہ دلی دعا ہے. کیا ہے؟ تو ابھی آپ بول رہے ہیں تو سن لیا. اچھا مزید سنیے گا، اگر وقت بتا دیتا ہوں دعا کے تعلق سے. دیکھیے دعا کس کی لینی چاہیے. دیکھیے اللہ کے رسول فرمائے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، ہے نا. بڑوں کا احترام نہ کرے. دیکھو گھر کے جو بڑے ہیں نا گاؤں کے، ان کی بھی دعا لینی چاہیے. کیوں لینی چاہیے؟ گھر کے بزرگ ہیں، ہم ان کے سامنے پیدا ہوئے. ہم تو ڈاکٹر بن گئے، سائنسدان بن گئے، علامہ ہو گئے، مگر وہ بڑے ہیں بیٹا ادھر، ان کی بھی دعا لیں. ماں باپ کی دعا لیں، ماں باپ کے دوستوں کی دعا لیں. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھتے تھے نا. کیوں؟ سنیے، ہم آپ کے یہاں آتے ہیں، آپ ہمارے یہاں آتے ہیں، ٹھیک ہے. آخر بچے دیکھتے ہیں، باپ فوت ہوا یا ماں فوت ہوئی تو دیکھتے ہی نہیں بچے. تو کیا بولیں گے؟ یار بچے تو باپ کے جیسے نہیں. بولیں گے نہیں بولیں گے؟ بچے کچھ سلام کلام ہی نہیں، بلاتے نہیں. عید پر جاتے تھے، کچھ کھا پی کر آتے، کھانے کا مسئلہ نہیں، لیکن جاتے تھے، سلام دعا کرتے. تو یہ چیز ہے. تو بڑوں کی دلی دعا لیں، گھر کے بڑے سرپنچ وغیرہ سب کی. تو بہرحال ہے کہ دعا کی مناسبت، استاد کی بھی دلی دعا. دیکھو استاد کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. استاد کی بھی دلی دعا. شاگردوں کی بھی، شاگرد کو بھی ضرورت نہیں کہ وہ آپ سے کہے کہ آپ کو اللہ ترقی دے، اس کی بھی دلی دعا. تو غرض مطلب یہ ہے کہ آپ ماں باپ کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی دلی دعا لینے کی کوشش کریں، اور اس کا طریقہ کار آپ جانتے ہیں. تو سنیے، قال سوف استغفر لکم، بولے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا. کیوں؟ یہ اتنی آسان بات نہیں کہ منہ سے کہہ دوں. منہ سے کہنے سے وہ دعا نہیں. تو انتظار کر رہے تھے. اب کسی نے کہا ہے انتظار کیسا، کسی نے لکھ دیا کچھ بھی کہ بھائی چلو وہ تو انتظار کر رہے تھے جمعہ کی رات کا. نہیں، اما ذرا سانس تو لینے دو. ابھی تو میری بینائی آئی، ابھی یوسف کو تو آنے دو، ذرا سستا تو لینے دو. فوراً آپ دعا کیسے کروں آپ کے لیے؟ اتنی کدورت، ذرا کدورت کو دور تو ہونے دو. یہ ہے مطلب ساستغفر لکم. اور پھر یہ کہ پھر انشاءاللہ ایسا وقت وہ بھی ہے کہ تہجد کہیے یا اور کوئی وقت کہیے. تو یہ سلسلہ یہاں پر اب ہم ختم کرتے ہیں. اس کے بعد اب مرحلہ کون سا باقی رہے گا؟ فلما دخلوا علی یوسف، مطلب یہ کہ وہ سارا قافلہ آیا کنعان سے اور مصر میں داخل ہوگا. تو اس کو انشاءاللہ آئندہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک ہی لمحہ کے وقفے کے بعد ہم درس شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی آمد شریف قریب ہے. اب سائے فغن ہونے والا ہے چند ہی دنوں کے بعد. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ 12 مہینے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے، سورہ توبہ آئے تھے نا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض. جی
لیکن ہر مہینے کو فضیلت ہے، رمضان کو فضیلت ہے جی. تو اگر آپ یوں کہیں، دیکھیں میں ہمیشہ گستاخی کو قبول نہیں کرتا ہوں. جادو میں شعبدہ آبادی ہے، مگر ایک صاحب نے لکھ دیا کہ جادو کوئی حقیقت نہیں، گستاخی. جادو میں جو شعبدہ ہے، جو دھوکہ، اس کی حقیقت نہیں. تو یوں نہ کہیے کہ ربیع الاول کیا ہے، نہیں. ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعیدہ، یقیناً کہ دنیا اندھیرے میں پڑی ہوئی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نبی مبعوث کیا. وہ کس مہینے میں؟ ربیع الاول. ہم اپنے حدوں کو پار نہ کریں، ٹھیک ہے. پیدائش کی تاریخ کون سی؟ احمد رضا خان کے نزدیک بھی 8. کتنی؟ 8 ربیع الاول. بڑے بڑے ماسٹر کتابیں 8 اور 12 وفات. اس کو بھی ذہن میں رکھیے تاکہ بات ہمارے سمجھ میں آئے. اب ہم کیا مناتے ہیں، پیدائش یا وفات؟ 12 کو ہی مناتے ہیں، تو اب ہم وفات مناتے ہیں. ٹھیک ہے. تاریخ کو بھی چھوڑ دیجئے، چلیے 12 کو بھی پیدائش، 12 کو بھی وفات. تو آپ کیا مناتے ہیں؟ کہیں دیکھتے ہیں تو 12 وفات کی چھٹیاں، یہی ہوتا ہے. تو سوال یہ آتا ہے، دیکھیے مہینہ اہم ہے، پیدائش بھی اہم ہے، دن بھی اہم ہے، اختلاف کو چھوڑیے. لیکن سوال کیا پیدا ہے؟ سوال یہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء نفوس مقدسہ آئے، اور کسی بھی شریعت مطہرہ میں کسی کی پیدائش کے دن کو اہمیت نہیں دی گئی اور کسی کی پیدائش کے دن کو منانے کا حکم نہیں دیا گیا. کیوں؟ تو شرک کی آمیزش کی وجہ سے. اور ایک بوجھ تھا. وہ روایت، ایک لوگ کہتے ہیں 1,24,000 انبیاء آئے تو کیا سب کی پیدائش منائی جائے؟ نہیں. تو شریعت میں حکم نہیں، بلکہ اہمیت کسے دی گئی؟ جس میں قرآن نازل ہوا. دیکھیے ہے نا، جس رات میں، تو لیلۃ القدر، ماہ رمضان، تو کلام پاک کو اہمیت دی گئی چونکہ اللہ کا کلام ہے. اور تمہیں افضل امت کہا گیا اگر اس پر عمل کرو. لیکن اہمیت پیدائش کے دن کی نہیں. یہ مسیحی لوگوں سے مستعار مسلمانوں نے لیا. آپ جانتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں اب لوگ آئیں گے، تقریریں بیان کریں گے سیرت پاک پر، ٹھیک، منعقد ہوں گی. یہی کام شروع کیا تھا جو عیسیٰ ابن مریم کو ماننے والے تھے. اب وہ لیکچر دیتے رہے، کہاں تک گیا، کہاں تک پہنچ گیا؟ کرسمس ڈے. اس رات کو پوری دنیا میں جتنی شراب پی جاتی کسی اور رات میں نہیں. اس رات میں خواتین کی جو عصمت دری کی جاتی ہے کسی اور رات میں نہیں. تو کہاں ایک عمل شروع کیا انہوں نے نیک سے، نیت ان کی نیک تھی، اور کہاں پہنچ گئے. تو ہم نے انہی سے لیا ہے. اب 12 وفات میں آپ دیکھیے کہ 12 وفات کا جب جلسہ نکلے گا تو ہری جھنڈیاں کیا، اور تلوار ہاتھ میں، اور گاڑی پر سوار جیسے کہ گھوڑے پر، اور نہ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر قوالیاں، اور پھر کھانے اور پکانے، کیا کیا ہوتا ہے، خوشیاں مناتے ہیں. اچھا اب بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا، یعنی صحابہ جب تک تھے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا، یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تابعین. ثم الذین یلونہم، جنہوں نے تابعین کو دیکھا. بس 3 زمانوں کا ذکر ہے. خیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی پیدائش کا دن نہیں منایا گیا. غالباً اسی لیے لوگ 12 وفات کا نام رکھتے ہیں، وفات. ٹھیک ہے. تو چلیے دوسرے قرن، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو پہلا قرن تھا، صحابہ تھے نا، نہیں منایا گیا. دوسرے قرن میں بھی نہیں منایا گیا، تیسرے میں بھی نہیں. پھر یہ آیا کہاں سے؟ یہ فاطمیوں سے آیا، یہ محفل میلاد کرنا. اچھا پھر دیکھیے جس طریقے سے مسیحیوں نے خرافات اختیار کیے، ایسے ہی ہمارے ہاں. آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں جب میلاد پڑھتے ہیں، اب وہ الفاظ یاد نہیں، جب وہ ذکر آتا ہے تو سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اب بچپنے میں نے پوچھا یہ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ تو بولے اللہ کے رسول آ رہے ہیں. اچھا اب دیکھیے کہاں پہنچ گئے. یعنی جس طریقے سے مسیحیوں نے
دھوکہ کھایا اور خرافات میں شریک ہوئے، تو اسی طریقے سے ہمارے یہاں یہ محفل میلاد میں یہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ بتائیے کہ یہ کھڑا ہونا اور یوں سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس مجلس میں، ہماری اس مجلس میں حاضر ہوں گے۔ اچھا، کتنی پوری دنیا میں کتنی جگہ محفل میلاد ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جائیں، کہاں جائیں گے؟ کیسا یہ باطل عقیدہ ہے، کیسا عقیدہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل یہ ہے کہ اطاعت میری کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اطاعت کرو۔ یہ اللہ کے رسول سے محبت کی علامت نہیں ہے کہ جلسے جلوس نکالیں اور محفل میلاد کریں، بلکہ کیا ہے؟ اطاعت رسول، تو اطاعت رسول کریں۔ تو اصل یہ ہے کہ محبت اگر آپ کو ہے تو محبت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے، ورنہ ظاہر ہے کہ جو عمل کیا جائے ابتغاء وجہ اللہ کے لیے ہو یا اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہو، لیکن شریعت سے وہ ثابت نہ ہو تو وہ بدعت ہے، اور وہ بدعت مردود ہے، بلکہ گناہ ہے۔ تو کہہ دوں درود شریف کے بارے میں بھی کہ ہمیں چاہیے کہ درود شریف پڑھیں۔ حکم ہوا ہے کہ اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو، یہ حکم ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ حکم ہے۔ اب ہم درود کیسے پڑھیں؟ اللہم صلی علی محمد، سب سے یوں کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یا کہ درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ درود پڑھتا ہے مجھ پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ اس پر کتنی رحمتیں۔ اب چونکہ درود کا مطلب کیا؟ رحمت کی دعا۔ اصل میں ہماری جو درود شریف جو ترجمہ ہو نا فارسی میں، اس لیے سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ درود یہ صلو یعنی کیا؟ رحمت کی دعا۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے رحمت کی درخواست کرتے ہیں، اور اے بندو تم بھی رحمت کی درخواست کرو۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم، اے اللہ، صلی علی محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج۔ بات واضح ہو گئی۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ تم جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، یعنی رحمت بھیجو، فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ہے کوئی حدیث میں تعارض؟ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سنتے ہیں تو ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اے اللہ صلی علی محمد، اے اللہ تو رحمت بھیج، اور آپ رسول سن رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کو ذہن میں رکھیے، لوگوں تک پہنچائیے کہ ہمارا کام درود شریف کا پڑھنا اور وہاں تک پہنچانا کس کا کام ہے؟ فرشتوں کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اذان دو۔ بولے کہ اذان؟ میری آواز پوری دنیا میں؟ بولے تمہارا کام اذان دینا، پہنچانا ہمارا کام۔ تو یہ کیا ہم نے یہ بھی خرافات کر لی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور ہم جب وہاں جاتے ہیں تو سنتے ہیں؟ تو بہرحال یہ بدعت سے خود بھی بچیں اور اپنے بھائیوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ تو آئندہ پہنچ جائے انشاءاللہ، ایک مجلس اور ہوگی۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جی کہیے۔ گرین کلر کا کیا کنیکشن؟ ہاں، یہ جو گنبد خضرا جو ہے نا، یہ اصل میں نہیں تھا، یہ بادشاہ نے تقریباً 5ویں صدی میں اس کو لگایا ہے، ہرا، 6 صدی میں، جی ہرا کلر لگایا ہے۔ اب وہ اس نے اس مناسب بس ایک رنگ اس نے لگایا تو اسی کو انہوں نے اپنایا۔ اب امت جو اس کو ہری پگڑی، ہرا جھنڈا، ہاں، تو یہ صرف ایک امت ہے، ایک جماعت ہے، وہ اس کو شعار بنا لیے، جبکہ کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول سے اس کا واقعی نہیں کوئی کنیکشن ہے؟ نہیں، کوئی نہیں، چونکہ آپ کی کملی کے بارے میں ہے کہ وہ کالی تھی اور سفید تھی، اس سے کوئی ربط نہیں اس کا۔ جی جی، یہ انہوں نے اپنا شعار بنایا، جیسے کہ آج کل جو ایک جماعت ہے نا، تو ان کا شعار ہے کہ ہری پگڑی، اور قادیانوں کا میرے خیال سے ہے کہ ہری ٹوپی، وہ ٹوپی پہنتے ہیں، وہ سفید ٹوپی نہیں پہنتے۔ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جس کے سر پہ ہری ٹوپی دیکھیں، ہری، تو وہ مختص جماعت ہے۔ جی، پیلی والے بہت کم ہے، لیکن مشہور جو ہیں ہری والے ہیں، 2 یہاں پر ہے وہ جماعتیں۔
اصل میں یہ جو حریف کا مسئلہ اپنے یہاں ہے نا، ان کو اس کا علم نہیں، یہ سوال ہے. تو ان کا جھنڈے کا بھی کلر ہرا ہے، تو گنبد سے ان کو دیکھیے میلاد سوریہ میں بھی ہوتی تھی اور یہاں بھی ہوتی ہے، مگر یہاں عقیدہ شرک نہیں، یہ نبی کریم کو حاضر ناظر نہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں میلاد، صرف نعتیہ کلام پڑھتے ہیں، تو فرق ہوا نا. اور پھر وہ دفڑی بھی بجاتے ہیں، تو انہیں اس کا علم نہیں ہے نا. ایسا جی جی ہاں وہ تو ابھی بات چیت تو ان کے درمیان چلی ہے نا، یہی اسی کا ذکر ہے. اور اس کے نہیں یہ تو ان کی آپس کی بات چلی ہے کہ آپ کو جو ہم نے دکھ پہنچایا اس کی بات ہو رہی جی، اس کی بات ہو رہی. لیکن یہ مسئلہ بھی کئی لوگ پوچھتے تھے کہ یہ ایسا کیوں انہوں نے جواب دیا فوراً کیوں نہیں. اب وہ ہر وقت میں سمجھا نہیں سکتے نا، آج سمجھ میں واضح ہو گیا. تو اسے کئی چیزیں ہیں قرآن سے جٹے رہیں تو ہی سمجھ میں آتی ہیں اسے.